باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ انہوں نے وہ جو حضرت موسیٰ کی قوم کے لڑکے تھے جو ایمان لے آئے تھے، ان کی بات مان رہے تھے، انہوں نے کیا دعا کی تھی جی؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ظالم لوگوں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا دے۔ اب دوسرا حصہ اس دعا کا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور نجنا ایک ہے ثلاثی مجرد، نجا ینجو علیحدہ ہو جا، کسی چیز کا کسی چیز سے علیحدہ ہو جا، رہائی پانا، لیکن اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کا کسی سے علیحدہ ہو جا، یعنی کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے مجھے، کسی چیز نے مجھے پکڑا ہوا ہے، چھٹکارا، ٹھیک ہے، چھٹکارا پانا، یہ لازم کا مفہوم ہے، یعنی کہ فعل کا اثر میں نے نجات پائی، انجا ینجی ینجو، میں نے نجات پائی، خود پائی نجات، کسی کو نہیں دی، لازم کا مفہوم ہے۔ جب یہ جائے گا باب افعال میں، انجا ینجی نجات دینا، رہائی دینا، چھٹکارا دلانا، انجا ینجی، لیکن یہ ہے کسی چیز کو ایک ہی بار چھٹکارا دے دینا، یک لخت۔ لیکن جب یہ جائے گی باب تفعیل میں، اچھا ینجو رہائی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور معنی بھی ہے، سرگوشیاں کرنا بھی۔ سرگوشی بھی بیسیکلی باقی لوگوں سے آدمی چھٹکارا پا کے علیحدگی میں کسی سے کرتا ہے۔ اور اس کے جو مصدر ہیں ینجو کے، ایک ہے نجاتن اور ایک نجوا۔ نجوا کس چیز کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ ابھی آ جائے گا آگے ایک اور باب میں جا کے اپنا معنی واضح کر دے گا۔ تو انجا ینجی جب باب تفعیل میں جائے گا، یہ نجا ینجی تنجیتن، یہ بھی رہائی دینا، کسی کو نجات دلانا یا دینا دلانا، دونوں معنی اس میں آ جائیں گے، لیکن یہ رفتہ رفتہ اور مکمل، آہستہ آہستہ کسی کو لیکن کمپلیٹ نجات دلوا دے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آ گیا ہے باب مفاعلہ سے، یہ بھی قرآن حکیم میں آیا ہے، ناجا یناجی مناجاتن۔ مناجات کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے سامنے مناجات کرنا، سرگوشیاں، وہ دعائیں بھی جو ہیں، کون سی دعائیں جی؟ سرگوشی کے انداز میں مناجات۔ ایک ہے دعا، اونچی دعا مانگنی، یا اللہ میرا بھلا کر دے یا فلاں کر دے، یہ کر دے۔ ایک ہے کہ دل سے آہستہ آہستہ مانگنی، تو یہ مناجات ہے۔ تو یہاں پہ کون سا آیا جی؟ کون سا باب آیا ان میں سے؟ لفظ دیکھیں، نجنا، کون سا لفظ آیا ہوگا یہاں پہ؟ کون سا باب ہے؟ اور جیم کے اوپر کیا ہے؟ اور جیم کے اوپر کیا ہے؟ شد، شد، یہاں پہ شد کدھر ہے؟ نجا ینجو، انجا ینجی، نجا ینجی، ناجا۔ تو شد کو دیکھ کے کیا پتہ چلا کون سا یہ باب تفعیل ہے؟ تو باقی دیکھیں نا، تھوڑا سا لفظ کو پہچان اس طریقے سے لگائیں کہ کہاں سے یہ چلا ہے۔ یہ ہو گیا جی باب تفعیل سے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلیں ہم اس کی شکل دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ نجا ینجی دعا ہے، ٹھیک ہے جی، نجی، تو ینجی، ینجی سے ہم نے بنانا ہے فعل امر، ینجی وہ نجات دیتا ہے،
ہم نے تو فعل امر بنانا ہے کہ نجات دے، اے اللہ ہمیں نجات دے، اے ہمارے رب ہمیں نجات دے، امر بنانا ہے۔ امر بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے بھائی، سب سے پہلے علامت مضارع ختم، آخری اعراب ختم۔ اس میں آخری اعراب ہے یہ چھوٹی یہ، دیکھیں نا ایسے بھی لکھتے ہیں ہم، یہ نون جیم جیم اور یہ، پہلا بھی گیا آخری بھی گیا، تو نون جیم اور اس کے اوپر شد ڈال دیں گے اور زیر نجی، یہ بھی چلے گی نا، یہ نجی کی یہ بھی گئی، زیر نجی بن گیا، نجی ہمیں نجات دے، نجی نا، نجی فعل امر ہو گیا نا، نجی ہو گیا تو نجات دے، تو اس کا فاعل ہو گیا، فاعل انتا آپ، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ فعل امر کا فاعل کون ہوتا ہے؟ جس کو بندہ کہتا ہے کھانا کھا، تو فاعل کون ہے؟ کھانے والا ہے، تو کھا۔ پی، اشرب شائے، چائے پی، تو فاعل کون ہوا؟ پینے والا، مفعول، کس چیز کو پی؟ چائے کو پی، کس کو نجات دے؟ وہ مفعول فعل کے ساتھ ہے، یہ فعل ہو گیا، فعل کے ساتھ مل کے اگر ضمیر آ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو نجنا مفعول کی نشانی ہے کو، نہ ہم کو، نجنا، اور ربنا وہاں سے بات جائے لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، تو نجنا ہم کو نجات دے، ہم کو رہائی دے۔ اب پھنسے ہوئے ہیں، یہ سر امر ہے یا دعا ہے؟ دیکھیں میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے سامنے تو کوئی امر حکم کے معنی میں نہیں آتا، تو دعا کے معنی، یہ دعائیہ ہے، جی دعائیہ، لیکن جیسے ہم گرامر میں فعل کو پہچانتے ہیں تو اس حوالے سے امر کہہ دیتے ہیں، ویسے تو یہ التجا مناجات ہی ہے۔ تو نجنا ہم کو نجات دے، بازر بھی کے ساتھ، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے جی؟ رحمتی، تیسرا حصہ کیا ہے؟ کا، با حرف جر ہو گیا، رحمت اسم ہو گیا، کا ضمیر ہو گئی، اسم اور ضمیر ملے تو مرکب اضافی ہو گیا، مرکب اضافی ہوا تو رحمت جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، ترجمہ ایسے کریں گے، یہ الرحمت بھی نہیں ہے، رحمتن بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے، دیکھتے ہی پتہ چل گیا۔ تو کی ترجمہ ایسے کریں گے، کا کی رحمت، آپ کی رحمت، کا کے کی جو ہے یہ مرکب اضافی کے درمیان آتا ہے، آپ کی رحمت کے ساتھ یا سے، یعنی آپ کی سے مراد یہاں ہو جائے گا اپنی، اے اللہ ونجنا برحمتک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے۔ یہ جو پیچھے ربنا لا تجعلنا لگا ہوا ہے سر، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یہ واو عطف ہے، اسی کو چلا رہا ہے، ربنا۔ تو نجنا برحمتک، تو آپ اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے دیں، من سے، کس سے نجات دینی ہے؟ القوم الکافرین، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، اوپر للقوم الظالمین ہے، نیچے القوم الکافرین، میں بتا دیں، القوم الکافرین، قوم کا مطلب کیا ہے جی؟ لوگ، اور کافرین کافر لوگوں سے یا کافر قوم سے ہماری نجات کر دے، ٹھیک ہے۔ اوپر کیا کہا ہے؟ لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، وہاں پہ کن لوگوں کا تذکرہ ہے جی؟ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اپنی قوم کے لوگ ہیں، لیکن وہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے، یعنی
دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں. سورہ قریش آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا رب کی پہچان دو چیزوں میں. کون سی؟ ایک ڈر وچ یا خوف وچ امن اور ایک بخش وچ آمنہم من خوف، جو خوف میں امن دے دیں، اور ایک بخش اور بھوک میں کھانا دے دیں. اطعمہم من جو، جو بھوک میں کھانا دے وہ رب ہے، رزق دینے والا رب ہے، اور خوف میں امن دینے والا رب ہے. تو اگر فرعون کیا کہہ رہا تھا رب کون ہے؟ میں وہ خود ہے. میں ہوں. تو یہ کس کو رب مان رہے تھے جو ڈر رہے تھے فرعون سے؟ فرعون کوئی تو وہ ظلم شرک ہے. جی فرعون جو کرتا ہے ظلم شرک ہے اور کافر بھی شرک جو ہے کرتا شرک جو ہے وہ ظلم ہے. تو وہ ظلم کر رہے تھے. اب پھنسے ہوئے کس کے ساتھ تھے؟ بنی اسرائیل کو کس نے پکڑا ہوا تھا جس سے نجات لینی تھی؟ فرعون کچھ بھی فرعون. فرعونی تو کافر تھے، وہ تو کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے نا حضرت موسیٰ کا. بنی اسرائیل نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا لیکن آگے کام پٹھے شروع کیے تھے. ہاں جی. تو یہ قبطی جو ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ جنہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا فرعون کی قوم نے، کہ ہمیں اس کافر قوم سے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دلا، یعنی مہربانی سے نجات دلا. سے کیا مراد ہے جی؟ جیسے پاکستان آزاد ہو. نہ یہ پاکستان کا بگڑ میں گزرتا ہے تیری مہربانی کا مولوی نہیں، پاکستان کو آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں کوئی آزادی کے لیے جنگ تو نہیں لڑی. تو یہ اللہ کی رحمت ہی تھی آزاد ہو کے. اصل میں یہ جو اوحینا ہے اس کے 3 مفعول ہیں اس آیت کے اندر. پہلا لکھ دیا ہے، دوسرا پھر آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. 3 مفعول آئیں گے پھر بات مکمل ہو جائے گی. اوحینا اور وہا یہی. لیکن قرآن حکیم میں جو آیا ہے یہ باب افعال سے ہی آیا ہے. اوہا یوں ہی، یہ ہے بات پوشیدہ پیغام دینا، پوشیدہ پیغام. اوہا یوں ہی، یہ وحی کرنے کے معنی میں ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات کہتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر دی وغیرہ. تو یہاں پہ کون سا لفظ آیا جی؟ اوحینا. اوہا، اوہا اس نے وحی کی. اب آیت تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے گردان لکھ دینی، آخری میں چلے جاتے ہیں. 14واں صیغہ افعلنا کے وزن پر اوحینا. نا یہاں پہ بطور فاعل ہے، ہم نے وحی کی. اوحینا، اوہا اس نے وحی کی، یوں ہی وہ وحی کرتا ہے. تو یہاں پہ فعل ماضی صیغہ کون سا ہے جی؟ جمع متکلم کا، جو بات کرنے والا ہے اس کی طرف سے، کہ ہم نے وحی کی الہ کی طرف کی جانب. کس کی طرف وحی کی؟ موسیٰ. الہ کیا ہے جی؟ حرف جر ہے. تو موسیٰ کی یہاں پہ حالت کیا ہے؟ مجرور ہے. گو کہ مبنی ہے لفظ موسیٰ مبنی. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ نام جو آیا ہے کہ ادھر ہم نے وحی کی الہ کی طرف. کس کی طرف وحی کی جی؟ نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اور ان کے بھائی. اور اب یہ واو کس پہ عطف ہے؟ الہ پہ. اب الہ حرف جر ہے تو اس نے اخی کو مجرور کر دیا. اخا ایک ہے اخو، ایک ہے اخا اور ایک ہے اخی. اخن بھائی، ٹھیک ہے جی. تو اخن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. اخی ہی، اخی بھائی، یہ اسم ہو گیا اخی، اور ہا ہو گئی ضمیر. پیچھے پہنچ گئی. اسم اور ضمیر ملے تو مرکب اضافی بن گیا. کا کے کی کا اضافہ کریں گے. ہی اس کے اخی
بھائی کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے یعنی کہ ان کے بھائی کو کی طرف ہم نے وحی کی. تو دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ان کے بھائی کی طرف وحی کی ان کے. اب یہ وحی کا رزلٹ کیا مفعول آ رہا ہے. مفعول کہ کیا کرو. نمبر 1 پہلی وحی کی کہ ان مصدریہ ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ فعل مضارع کو منصوب کر دے گا, نصب دے دے گا. ٹھیک ہے جی. تبوا کیا ہے؟ بے واو حمزہ. الف نام کی کوئی چیز نہیں ہے عربی. الف صرف اور صرف اس ڈنڈے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ڈنڈے کو کیا کہتے ہیں؟ الف. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ الف. جب اس پہ زبر پیش زیر حمزہ تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. آپ اس کو الف نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حرکت والا ہے تو یہ حمزہ. تو بے واو حمزہ. با یبو لوٹنا کس طرف؟ اس میں با یبو لوٹنا کس طرف؟ رہائش کی طرف. جدھر آدمی رہتا ہے یا ڈیسٹینیشن کیا کہتے ہیں؟ منزل کی طرف لوٹ آنا. جہاں یعنی بندہ پورا دن گھوم پھر کے آخر شام کو جس جگہ اس نے جانا ہے گھر ہی ہوتا ہے نا, تو وہاں لوٹ آنا. آخر یعنی کہ اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کہ لوٹ کے اس نے کدھر جانا ہے. تو با یبو. اور یہ اب یہ کس باب میں آ گیا جی؟ تبوا. ایک تو ہو گیا نا با یبو نصر ینصر. ایک آ گیا باب تفعیل سے بوا یبوئ. کسی کو ٹھکانہ رہائش, کسی کو ٹھکانہ دینا. ٹھیک ہے جی. یبوئ بوا یبوئ. یہاں پہ کیا ہے؟ تبوا. ہے جی. اچھا اس کو اگر ہم کر دیں یہ بن سکتا ہے, یہاں پہ آ سکتا ہے یہ یبوئ. ہے جی. یہ اور ہاں جی تو دیکھیں ایک بات اور سے دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ابواب ایسے ہیں, باب افعال, باب تفعیل, باب مفعلہ, جس کا مضارع کس سے شروع ہوتا ہے؟ پیش سے. یہ کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ زبر سے نصب. تو یبوعانی ہو یبوعانی تبوعانی ہو سکتا تھا, لیکن تبوعانی تبوعانی یہاں پہ آ گیا. یہاں پہ پیش تو نہیں آئی, زبر آ گیا. چلو آگے کر لیتے ہیں. باب تفعل. تفعیل تو ہو گیا. بوا یبوئ تبویعا. باب تفعل ہوا تو یہ بن جائے گا تبوا یتبوأ تبوءا. اب یہاں پہ ایک صورت بن سکتی ہے. ایک تو یہ ہے تبوأ تبوأ تبوؤ. انہوں نے ٹھکانہ بنایا. ٹھکانہ بناؤ. دیکھیں نا, تبوّع رہائش بنانی, کسی کو ٹھکانہ دینا. اہتمام باب تفاعل میں اہتمام محنت. ٹھیک ہے جی. باب یہ جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلم
اس سیکھنے کو کہتے ہیں جس میں وقت لگے، محنت لگے، آدمی کا ٹائم جس میں صرف ہو، اہتمام ہو. تو تعلم القرآن ہے. قرآن یہ نہیں ہے کہ ادھر آیا بندہ بیٹھا رہا جی کیا جی قرآن سیکھ کے اللہ فضل جلے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن سیکھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، محنت لگتی ہے، اہتمام ہوتا ہے. تو یہ اہتمام، محنت، وقت یہ اس باب تفاعل کے اندر ہے. تو تبوّع اس نے ٹھکانہ دیا، بنایا سا، دیا تو بوّع یبوّع میں چلا گیا نا. یہ بنایا، تفعیل متعدی ہے. متعدی کیا؟ ٹھکانہ میں نے دیا لیکن میرے ٹھکانہ دینے کا اثر کسی اور پہ ہوا، تو یہ ہو گیا متعدی. اور تفاعل کیا ہے؟ لازم ہے. تو میں نے ٹھکانہ بنایا ہے کس کے لیے؟ میں نے میں نے اس لکڑی کو ڈسٹر بنایا، لیکن یہ تو ڈسٹر ہو گیا نا. تو یہ خود ٹھکانہ بنانا، یہ اپنے خود کو ٹھکانہ دینا، یہ کسی کو دینا. ٹھیک ہے جی. تو ان تبوّع، تبوّع اس ایک نے ٹھکانہ دیا، بنایا، اور تبوّع ان دو نے ٹھکانہ دیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے حضرت دیکھیں جملہ پڑھ کے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں نا. سیکھنا ہے نا، یہاں پہ قرآن ختم تو نہیں کرنا. او ہے نا، ہم نے وہی کی الا موسیٰ کی طرف، آخر ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّع آ کے انہوں نے ٹھکانہ دیا. ہو سکتا ہے، ماضی ہو سکتا ہے کہ ٹھکانہ بناؤ، رہائش بناؤ، کسی چیز کو قرار دو، مکان بناؤ. تو یہ لازمی بات ہے. یہ کس چیز میں آ جائے گا؟ مضارع میں. ٹھیک ہے جی. تو اب یتا نہیں ہوگا، تتا ہوگا نا. تتبوّع آنی، کہ تم دونوں نہیں، وہ تم دونوں مکان یا رہائش بناتے ہو. تتبوّعانی، لیکن ان آیا نا مصدریہ، تو اس کا ترجمہ ہو گیا کہ تم رہائش بناؤ. اس کو پھر عمل کرنا پڑے گا. اچھا، اب تم بھی یہاں سے نکالنا ہے، تم کو بھی یہاں سے نکالنا ہے، امر نہیں ہے. اب وہ لانا ہے، تو یہ تے نہیں ہے، یہ ہے یتبوّعانی، کہ وہ دونوں مکان بنائیں، رہائش بنائیں. اللہ نے ان دونوں کی طرف وحی کی، حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، کہ وہ دونوں بنائیں. تو ان نے کیا کیا؟ یہ آخری نون کو کھا گیا. تو یتبوّع کی جگہ یا بھی اس کی اڑ گئی. یہ طریقہ کار قرآن حکیم میں باب تفاعل میں کافی ہے. مثلا وہ آپ کو لگتا ہے قلیلا ما تذکرون، ہے کیا؟ تتذکرون. تذکر یا تذکرو، یہ تو باب کی ہوگی نا، باب تفاعل کی. تو تتذکرون کو قرآن کئی جگہ پہ تذکرون بھی پڑھتا ہے، حالانکہ وہ ہے کیا؟ تتذکرون، کہ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، لیکن وہ پہلی تے اڑا دیتا. یہاں پہ وہ پہلی یا بھی اڑ گئی کہ وہ دونوں رہائش بنائیں، مکان بنائیں، جگہ بنائیں. وہ دونوں کون؟ آنی، تبوّع آنی. آنی کا وزن کس چیز کا ہے؟ جمع دو کے، تثنیہ کا صیغہ. تبوّع آنی، کہ وہ دونوں رہائش بنائیں. نون ان مصدریہ کی وجہ سے اڑ گیا کہ وہ دونوں جگہ بنائیں، مکان بنائیں. ان کے کس کے لیے بنائیں؟ لام زیر لی کے لیے، لام جر. لقوم
کما. کوما. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سوال آپ کے دلوں میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. بالکل آنا ہے. کیا سوال ہے؟ اپنی قوم کے لیے، لیکن کوما دونوں کی قوم کے لیے، یعنی موسیٰ اور لقومی کما. کوما دونوں کی قوم کے لیے. کما کس چیز کے لیے آتا ہے؟ دو کے لیے. کس قوم سے دو؟ جی کما کا کیا مطلب ہے؟ کوما قومی کما کا کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں کی قوم. تم دونوں دونوں کی قوم. تم دونوں کی قوم کی مضافہ. قوم مضافہ ہے. تو یہاں پہ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے یہ مخاطب کی ہے. یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جملے کو سمجھیں. آپ بتائیں کہ وہ جگہ بنائیں کہ تم جگہ بناؤ. آگے دیکھیں نا قوم کما آ گیا نا. جی جی امتحان میں فیل نہ ہو. جی جی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، یہ کما آ گیا ہے تو میں نے پیچھے ترجمے میں کیا غلطی کی ہے؟ جگہ بنے ہیں؟ دکھائی جگہ بنے جگہ نہیں تم نہیں دونوں کو تو سب پیچھے کہنا تم دونوں بناؤ. اتنے قوم آ گئی ہے پیچھے. نہیں قوم تو دونوں کی ہے. دیکھیں میں نے پیچھے یہ غلطی ہارون علیہ کی السلام کی ہے. قوم. نہیں دیکھیں جی، میں نے یہ غلطی کی ہے کہ تتبوا. بوا آنی، تم دونوں جگہ بناؤ. میں نے کیا کہہ دیا تھا کہ تتبوا آنی ہے یا تبوا کہ وہ دونوں بنائیں. اگر وہ دونوں بنائیں تو پھر قومی ہما ہوتا کہ ان دونوں کی قوم. لیکن کما ہو گیا، مخاطب ہو گئے، ان دونوں سے بات شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے. تو یہاں پہ یتبوا آنی نہیں ہے بلکہ تتبوا آنی ہے کہ تم دونوں جگہ گھر بنانے کا جگہ بناؤ، رہائش بناؤ، جگہ بناؤ، گھر بناؤ. کہ تم دونوں، اللہ نے ان دونوں کی طرف وحی کی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف کہ تم دونوں گھر بناؤ، جگہ بناؤ. لقومکما، اپنی قوم کے لیے. قوم کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کوما نون بھی گیا اور تے بھی گیا جی. کمان نسل کوما اس لیے ہے کہ سر پیچھے چلے میں کما کا بھائی دیکھیں دونوں کی قوم وہی. ضمیریں آپ یاد نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں. ایک ضمیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منفصل ضمیر ہے جو حالت رفع میں آتی ہے، ایک حالت جر اور حالت نصب میں آتی ہے. ایک ہے ہوا. ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہی. وہ ہی. ہما، ہم. اگر یہ علیحدہ آئے کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے نہ آئے تو یہ حالت رفع میں ہے، یعنی کہ وہ فاعل ہیں اور اس کا مفعول کیا ہے اور جر کیا ہے؟ ہو، ہما، یہ جڑ کے آئیں گے، اور ہم یہ بھی جڑ کے آئے گا. اچھا، ہیا وہ لڑکی، شی، اور ہما اور ہننا وہ سب مؤنث. اور یہ علیحدہ علیحدہ جڑ کے آئیں تو ہا، قتل ہا، اس نے اس کو قتل کر دیا. کتاب ہا، اس لڑکی کی کتاب. اور ہما اور ہننا یہ جڑ کے آئیں گے. اور یہاں پہ انتا، تو، واحد. انتما، تم دو، علیحدہ علیحدہ آئیں گے. کوما انتم، تم سب. اب اس کا مطلب ہے تم. اور دوسرا آئے گا تمہارا یا تم کو، تو وہ آئے گا کا. رب کا، تیرا رب. اب کہیں تم دو کا رب. ربو کوما کما، تم سب کا رب. ربو کم. کم. یہ جڑ کے آئیں گے، لفظ کے ساتھ مل کے آئیں گے، علیحدہ نہیں آئیں گے. ضرب کا، اس نے تجھ کو ضرب لگائی. کما، تم دونوں کا. یا تم دونوں کی
कौम कुमा तुम दोनों की, कौमी कौम, लिकौमी तुम दोनों की कौम के लिए, अंतबव्वउ कि तुम जगह बनाओ, तुम दोनों जगह बनाओ, लिकौमी कौमी कुमा अपनी, दोनों अपनी कौम के लिए। ठीक कहां पे बनाओ जी? मिस्र जी मिस्र बेमिस्रा। मिस्र बा क्या है? हरफे कनेक्टिंग जर, ठीक है जी। लेकिन इसने मिस्र को मजरूर नहीं किया, नहीं क्यों? किधर गए आफ्ताब साहब? होना तुम्हें याद है, ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ क्या करता है? वो लफ्ज जो अरब में कहीं बाहर से आके अरबी में शामिल हुआ है, अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है। याकूबु याकूबा याकूबा, इस्माइल इस्माइला इस्माइला, इब्राहिम इब्राहिमा इब्राहिमा, यूसुफु यूसुफा यूसुफा, ये अपनी हालत ही मिस्रू मिस्रा मिस्रा, मिस्री नहीं आया। बेमिस्रा मिस्र में, मिस्र का क्या मतलब है जी? वो शहर, वो इलाका, वो मुल्क जहां पे जाते थे। तबव्वउ तबव्वा, अब ये इसका मफऊल आ गया है। कौन सी जगह बनाए? बुयूतन, घर घर। मिस्र अंतबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन, हमने उनको वही की कि मिस्र में अपनी कौम के घरों को बनाओ। बना। अपनी कौम में उनको, अपनी कौम के लिए जगह। यानी कि इसका मफहूम ये निकला कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत नहीं सर, हुकूमत तो भी मिस्र में किसकी हुकूमत थी? फिरौन की थी। फिरौन की हुकूमत थी। नहीं नहीं, घरों को क्या करना है वो भी इस आयत का जारी है ना, आयत जारी है। वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन, जअला यजअलू, जअला उसने बनाया, यजअलू वो बनाता है, तजअलूना तजअलूना तुम सब बनाते हैं, बनाओ, बनाओ बनाते हो। अब इसका क्या बनाना है? अमर। अमर। अलामत मुजारे भी गई, इराबी नून भी गया। अजअल इजअलू, अब ये इज खत्म हो गया क्योंकि पीछे वाव ने इसको छलांग लगा के जीम पे आ गया। तो वजअलू कि तुम सब बनाओ। कौन सा बनाओ जी? सारे बनी इसराइल। और मुसलमानों को अगर कोई बस्ती, इससे हमें पता चलता है कि जब भी मुसलमानों की कोई बस्ती आबाद होगी, नई बस्ती आबाद होगी, उसमें सबसे पहले क्या बनेगा? और मस्जिद बनेगी मेरे भाई, मरकज बनेगा मुसलमानों का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चंद दिनों के लिए कौन सी बस्ती में रुके थे? कुबा। और सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? मस्जिद के बगैर आबादी नहीं। तो वजअलू तुम सब बनाओ। अब जअला यजअलू के दो मफूल होते हैं, किसको बनाओ और क्या बनाओ। तो ये पहला मफूल इसका आ गया बुयूता, बुयूता आ गया। बैत, बैतुन की, बैतुन का क्या मतलब है? घर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ? हाउस कहेंगे। रेजिडेंस है। एक मिनट, हाउस की उर्दू क्या है? मकान। मकान। होम की उर्दू है घर। घर। ये जाती है। बिल्डिंग को कहते हैं मकान। होम कहते हैं जहां बंदे रह रहे हैं। मकान में जो ही बंदे रहना शुरू हो जाते हैं वो क्या बन जाता है? होम। वो होम बन जाता है, घर बन जाता है। ये जाती भी है। होम जाती चीज। होम अपनी जाती जाती चीज। ये तो बनाओ। बैतुन एक घर, और बुयूतुन, बुयूतुन ज्यादा घर। और इसकी बुयूतुन की हालत नसब अगर आए यानी मफूली हालत तो ये होगी बुयूतन।
तन। अब ये अल बुयूत भी नहीं और बुयूत तन भी नहीं आया, बल्कि आया है बुयूता। तो पता चला ये मुजाफ बन गया है, क्योंकि इसने अपनी तनवीन छोड़ दी है। तो मुजाफ इलैह बन गया कुम। कुम। ठीक है जी। कुम का क्या मतलब है? तुम सबका, यानी कि अपना। बुयूतकुम तुम्हारे, यानी तुम सब बनाओ, कुम अपने घर। बुयूता घरों को। मफूल में साथ क्या लगता है? को। अपने घरों को बनाओ। ये अब पहला मफूल क्या है? घरों को बनाने का पहला मफूल। किस चीज को बनाओ? घरों को। अब दूसरा सवाल क्या है? क्या बनाओ? किबला बनाओ। अब इसके दो मानी हो सकते। घर की हैयत ऐसी बनाओ तो किबला कि किबला रुख हो। ठीक है। सवाल पैदा हो गया कि नहीं? जी हो गया सर। सवाल अभी पैदा ही नहीं हुआ। एक मकान वो है अल्लाह का घर, जो कहां पे है? मक्के में। हजरत आदम ने तामीर किया, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। ये क्या है? किबला। ये क्या है जी? किबला। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि शुरू दिन से किबला कौन सा घर है? मक्का। तो एक रिवायत तो ये है कि वो जो उन्होंने घर बनाए उनका रुख किस तरफ था? किबला की तरफ। कौन से? मक्के की मक्के की तरफ ही खड़े होकर नमाज़ें पढ़ते थे। अभी ये जो बैतुल मुक़द्दस है, ये तामीर नहीं हुआ ना जी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कब आए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन्होंने ये मस्जिद तामीर की है ना। ठीक है। जिन्नों के जरिए। ठीक है। ये उसका किबला मक्का। वैसे किबला कौन सा है? मक्का। असल किबला मक्का ही। हाँ जी, सबसे पहले जो घर बना है वो मक्का ही है। तो एक तो ये है कि ये उस वक्त जो घर में नमाज पढ़ते अपने घरों का रुख मक्के वालों की तरफ कर दो। ठीक। जो घर बनाओ या जगह। दूसरा ये है कि घरों के अंदर, आज हमारे घरों में ये इंतजाम नहीं है। क्या? मस्जिद नहीं। घर के हिंदुओं का है। हिंदुओं ने अपने घर के किसी एक कोने को साफ सुथरा करके रखा हुआ है। वहां में बुत शुद्ध रखे होते हैं, जाते हैं जूते शूते उतार के खड़े होकर हाथी हाथ बांध के तो निकल जाते हैं। तो घरों के अंदर जो है ना, हर घर में कोई एक छोटा सा हिस्सा ऐसा हो कि जिसको पाक कर दिया जाए, जहाँ कुरान रखे हो, ताकि औलाद की तरबियत। हम तो ये नहीं कर रहे। ये भी घर बनाया उसने हमजा ने पिंडी में। उसने घर में छोटी सी जगह सिलेक्ट की है, उसका किबले की तरफ दरवाजा भी बनता है, डायरेक्शन भी। हाँ, वहाँ उसने छोटी सी मस्जिद बनाई है, ऊपर अलमारी छोटी सी बनाई है, किताबें, कुरान। तो ये जो है ना, ये बेसिकली घर को किबला बनाने का एक मकसद तो यह किबला रुख बनाना। दूसरा मकसद है कि घर के अंदर इबादत के लिए जगह मुकर्रर करनी। तीसरा इसका मतलब यह है भाई, बुयूतकुम का मतलब है कि अपने घरों में से किसी एक घर को तुम किबला बना दो, मस्जिद बना दो, जहां पे सारे इकट्ठे हों। जैसे मक्के में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम गालिब तो नहीं आया था, तो कहाँ बैठते थे जी? हैं? नहीं, खाने का भी नहीं। हाँ जी, मक्के में अभी तो हिजरत हुई नहीं। दारे अरकम में बैठते थे। दार का क्या मतलब है? घर। अरकम सहाबी का नाम था, उनके घर में जाके बैठते, उनके मकान में लोग इकट्ठे होते थे। तो अपने घरों को किबला बनाओ। और किबला किस लिए बनाओ जी? उसका मकसद भी वो भी आ गया, बयान हो गया। वो क्या है? अकीमुस्सलाह। अकीमुस्सलाह। अब
یہ رہائی تو مل گئی ہے نا سر؟ نہیں سر ابھی رہائی ابھی تو مصر میں، لیکن جتنا عرصہ رہائی نہیں مل رہی اتنا عرصہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اتنا عرصہ کو مرکز نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ واہ یہ تیسرا مفعول آ گیا اس اوحینا کا، دوسرا ہے وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا کاما، قائم کرو، ایک ہے کاما یقوم کھڑا ہونا، اور ایک ہے اقاما یقیم اقامتن، یعنی نماز کے لیے اقامت ہو گئی ہے، جی جی، اقامتن قائم، کسی اور کو کھڑا کسی اور کو قائم کر دیں، تو کس کو قائم کیا جی؟ نماز کو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا، پڑھنا۔ وقت کم ہے لیکن پھر انشاءاللہ کسی چیز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرو مطلب کہ اس کے جو نماز کے سارے تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کرو۔ نماز یقیم اقام یقیم اقامہ اقامہ اقیم یہ امر ہے نا، امر ہے، یقیم یہ تھا تقیمونا کہ تم سب قائم کرو، امر بنانا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ علامت مضارع بھی گئی اور نون اعرابی بھی گیا، تو یہ باب افعال سے ہے تو الف زبر والا آ جائے گا پیچھے بتانے کے لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں، تو یہ بن جائے گا اقیمو، کہ قائم کرو، کس چیز کو قائم کرو؟ صلاۃ، نماز کو، یعنی نماز کو قائم کر دو۔ یہ وحی کی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف اللہ تعالیٰ نے جب ابھی وہ مصر میں تھے۔ اور کیا کرو جی؟ وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیں۔ آزادی کی خوشخبری۔ واہ، اور بشر یہ چوتھا ہے، یہ بھی وہی ہے کیونکہ یہ بھی امر ہے۔ جی جی، بشرا اس نے خوشخبری دی، یبشرو وہ خوشخبری، دیتا ہے، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر۔ امر۔ تو علامت مضارع یہ بھی گئی، آخری اعراب بھی چلا گیا، تو یہ کیا بچ گیا پیچھے؟ بشر، بشر، خوشخبری دینے والا، دو، دو امر، امر، امر آ گیا، خوشخبری دو، و بشر اور خوشخبری سنا دو، المؤمنین، کس کو سنا دو جی؟ اب اس کا مفعول آ گیا ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ انت، آپ، کس سے کہا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا خوشخبری دے دو مؤمنین، یہ مفعول آ گیا، کو تو پیچھے لگا دینا، تو مومنوں کو، مومنوں جو مان جائے نا بات، ان کو خوشخبری، جو یہ کام کر جائیں ان کے لیے خوشخبری، اور جو نہ مانے ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ چلے جی پڑھ لیتے ہیں، ٹائم۔ وَنَجِّنَا ونجنا بِرَحْمَتِكَ برحمتك مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ من القوم الكافرين وَأَوْحَيْنَا وأوحينا إِلَى مُوسَى إلى موسى وَأَخِيهِ وأخيه أَن أن تَبَوَّأَ تبوأ لِقَوْمِكُمَا لقومكما بِمِصْرَ بمصر بُيُوتًا بيوتا وَاجْعَلُوا واجعلوا بُيُوتَكُمْ بيوتكم قِبْلَةً قبلة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وأقيموا الصلاة وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔